ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے ہیں. والد محترم ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا استاد مانتے ہیں الحمدللہ، جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو پوری امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے تو قرآن کی بات کو عام کی ہے، تو قرآن سے بڑھ کر کیا شے ہمارے پاس ہوگی جو جوڑنے والی ہو. تنظیم اسلامی ڈاکٹر ذاکر نائک کی حکومتی دعوت سرکاری دورے کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اگر ایک اللہ کے بندے کو بلا کر حکومت نے ان کو ویلکم کیا جو دین کی بات کر رہا ہے، تو حکومت کے اس اقدام کو کہیں گے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دین بیچارہ غریب ہوا بیٹھا ہے اس ملک میں، اور اللہ کا کوئی بندہ اگر آ رہا ہے کوئی دین کی بات کرنے تو اس پہ پریشانی ہو رہی ہے. کسی کا کوئی مسلکی اختلاف ان سے ہو، کسی خاص ایشو پر اختلاف ہو، وہ اپنی جگہ پر ہے. ملک کے اندر جو دین کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ ان کو کیوں پریشان نہیں کر رہا؟ اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے، ہمیں کسی پریشانی کا کوئی شکار ہوتا وہ بندہ دکھائی نہیں دیتا. اس ملک کے اندر مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ہم سب سے بڑے دشمن دین کے ہی ہیں. شاید اللہ کے دین کی بات کرنے والا آ جائے تو ہمارے کوشچن مارک کھڑے ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کچھ نصیحت وغیرہ بھی ہمیں کی ہے. تو انہوں نے دو بہت اہم نصیحتیں ہمیں کی. تنظیم اسلامی ڈاکٹر ذاکر نائک کی حکومتی دعوت سرکاری دورے کو کس نظر سے دیکھتی ہے، خاص کر ان حالات میں جب ملک کے اندر آئینی تناؤ ہے اور آئین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ ان کا سوال ہے. میرے ذہن میں ایک جواب پیدا ہوتا ہے کہ ملک کے اندر جو دین کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ ان کو کیوں پریشان نہیں کر رہا. یہ آخری جملہ آپ کا ہے؟ یہ میرا ہے کہ انہوں نے جو آئینی تناؤ کی بات کی ہے، جو دین بیچارہ غریب ہوا بیٹھا ہے اس ملک میں، اور اللہ کا کوئی بندہ اگر آ رہا ہے کوئی دین کی بات کرنے تو اس پہ پریشانی ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ میں ان کے سوال پہ اعتراض کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. بلکہ یوں کہی کہ ان کے سوال کے تعلق سے آپ کا ایک تبصرہ ابھی ہمارے سامنے آ گیا. اور ابھی جس وقت ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں رائٹ ناؤ، تو کچھ دیر پہلے یہاں پہ جمعے کی نماز اور خطاب جمعہ کا اہتمام تھا. تو یہی اسی طرح کی بات ہے. دنیا جہاں کے معاملات کے اوپر ہم سینسٹیو ہیں، لیکن اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے احکام کے بارے میں، اللہ کی شریعت کے بارے میں کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہوتی. بہرحال ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اس وزٹ کو، جو کہ وہ ایک گورنمنٹ کے گیسٹ بن کر تشریف لائے ہیں اور ان کو انوائٹ کیا ہے حکومت پاکستان نے، کیسے دیکھتے ہیں؟ تو یہ بات ہمارے بھائی کے علم میں ہوگی، اور نہیں تو ہم ان کے علم میں لے آتے ہیں کہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پاکستان آنے کا پروگرام طے ہو گیا تو ایک خطاب جمعہ غالباً ایک ہفتے پہلے ہی، غالباً یا اس سے قبل، میں نے باقاعدہ خطاب جمعہ میں، شاید 2 جمعے قبل، خطاب جمعہ میں اس کا تذکرہ بھی کیا. ہم نے ان کو ویلکم کہا ہے، اور اسی کے تعلق سے ہمارا ان سے ایک ملاقات بھی کراچی میں ہو گئی، گورنر سندھ کے ہاں، ان کے گورنر ہاؤس میں، اور اس کی بھی ایک پریس ریلیز ہم نے جاری کر دی تھی. تو دیکھیے بھائی، اللہ کا ایک بندہ ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دور میں اپنے دین کی دعوت کے لیے قبول فرمایا، اور ہاں ان کے خاص میدان کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن اور دنیا کے مذاہب کا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اور نہ صرف ایک علم عطا فرمایا بلکہ اس کے تعلق سے ڈیبیٹ کرنا، ایون مناظرے کرنا، اور ایون لوگوں کے سامنے اس کو پریزنٹ کرنا، اف اینڈ بٹ کے سوا، مطلب اف اینڈ بٹ والی بات اس میں نہیں ہوتی. اللہ نے ان کو قبول فرمایا. باقی ہم میں سے کوئی بندہ بھی کامل نہیں ہے، ہم سے بھی خطا ہو سکتی ہے، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، کوئی پاک نہیں. پیغمبروں کی ذات معصوم ہوا کرتی تھی. تو ہم ان کے وزٹ کو اچھے انداز سے دیکھتے ہیں، اور جب حکومت نے ان کو بلایا تو ہم اپریشیٹ کریں گے. یعنی حکومت نہ جانے کن کن لوگوں کو بلاتے رہتی، کس طرح کے لوگوں کو بلاتے رہتی. اگر اللہ کے ایک ایسے بندے کو بلایا کہ جس نے دین کی خدمت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کی خدمت لے رہا ہے، کسی کا کوئی مسلکی اختلاف ان سے ہو، کسی خاص ایشو پر اختلاف ہو، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ نے جو ان سے کام لیا ہے، خاص طور پر مذاہب عالم کا علم ان کو عطا کیا ہے، دین کا علم عطا کیا، پھر وہ پورے وثوق کے ساتھ پریزنٹ کرتے، ہزاروں لاکھوں افراد کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے رہنمائی دی ہے. بہت سے لوگوں نے پبلکلی ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. یہ بڑی سعادت اللہ نے ان کو عطا فرمائی. تو اس پورے تناظر میں ہم اس بات کو ویلکم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اور خیر کا کام لے لے. اور اگر ایک اللہ کے بندے کو بلا کر حکومت نے ان کو ویلکم کیا جو دین کی بات کر رہا ہے، تو حکومت کے اس اقدام کو کہیں گے بھئی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور خیر کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا مسئلہ وہ نہیں ہے کہ جیسے ایک اپوزیشن والا کردار ہوتا ہے نا، کہ ہم نے ہمیشہ اپوز کرنا حکومت کے ہر اقدام کو یا ہر فیصلے کو. ایک بات ہو گئی، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی کسے باشد. دیکھیں
اللہ ہمیں تعصب سے محفوظ رکھے، اور ہم کیونکہ دین کے نمائندے، سیدھی سی بات ہے، تو ہم تو قرآن اور حدیث سے دلیل لانے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو بالکل آپ نے بجا فرمایا، کسے باشد کوئی حکومت ہے اگر کوئی خیر کا فیصلہ کرے گی انشاءاللہ ہم اپریشیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی بات جو ہمارے بھائی نے کہا کہ بڑا آئین کے حوالے سے وہ ترامیم کی باتیں ہو رہی ہے، بڑا تناؤ کا معاملہ چل رہا ہے، مجھے بتائیے کہ یہ تناؤ کیا آج کل ہی چل رہا ہے، یہ اکتوبر کے مہینے میں، یا یہ تناؤ مستقل چلا آ رہا ہے؟ یہ پچھلی حکومت گئی تو نئی حکومت آ گئی، یہ کوئی تناؤ کی کیفیات نہیں تھی؟ پچھلی حکومت جب موجود تھی اور آج والے اپوزیشن میں تھے تب تناؤ کے مسائل نہیں تھے؟ پھر اور مختلف طبقات کا بھی کود پڑنا میدان میں ٹھیک ٹھاک انداز سے، یہ تناؤ کے معاملات نہیں ہیں؟ تو اس سب کچھ کو بھی دیکھیے۔ پھر ابھی تو یہ اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی دوران میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ملیشیا کے سٹیزن ہیں، اسی دوران میں ملیشیا کے پرائم منسٹر غالباً آئے تھے یا صدر آئے تھے ابھی؟ جی پرائم جی منسٹر جی اس کو بھی اس معاملے سے بہت زیادہ جوڑنے کی کوشش کی گئی، تو کوئی کہے جناب ان کا تناؤ کے معاملات میں آنے کی کیا تک ہے؟ ابھی کل جو ہے وہ سعودی عرب کا بہت بڑا وفد آیا ہے، بڑے معاہدے حکومت کے ساتھ سعودی وفد کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ رکھے، تو یہ بھی تناؤ کے درمیان میں آ گئے۔ تو اگر ہم ٹیم بھی تناؤ میں ہی آتی ہے جی، کرکٹ ٹیم پاکستان میں آتی ہے، کرکٹ کے 2020 ہوتے ہیں، اس وقت تناؤ نہیں ہوتا کیا؟ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ بھارتی اداکار گلوکار پاکستان آ جائے تو کوئی تناؤ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کسی دینی جماعت کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی، کسی کا کوئی بیان بھی نہیں آتا، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا مرثیہ پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے کہ اللہ کے بندو تم کیا عقل میں پردے پڑ گئے کہ اگر ایک دین کی بات کرنے والا ایک شخص آ گیا ہے جو موحد ہے، وہ دین کی بات کر رہا ہے، قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہے، آپ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے؟ یعنی کہ وہ اداکار یا جو اداکارہ یا گلوکارہ یا کوئی بھی باہر سے آ جائے وہ اس کے لیے سر آنکھوں پہ، اور یہ جو ہے یہ آیا اس کے لیے یہ ہمارے اس ملک کے اندر مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ہم سب سے بڑے دشمن دین کے ہی ہیں شاید۔ یعنی سارے ہمارے اعتراضات اور توپوں کا رخ دینی معاملات کے اوپر ہی آ رہا ہوتا ہے۔ جی بلکہ آپ مجھے اجازت دیں، آپ نے تو بڑے نرم الفاظ میں کہا اداکار آ جائے، اداکارہ آ جائے، مجھے آپ اجازت دیں بھانڈ اگر آ جائیں، میراثی اگر آ جائیں، ناچنے کودنے والے، اور جناب وہ بھارت سے بھی اگر آ جائے تو جناب یہ امن کا پیغام لے کر آئے ہیں، یہ امن کے سفیر بن کر آئے ہیں، وہ مشرک بھی آ جائے تو امن کا سفیر بن کر آیا ہے، اور ایک موحد اگر آ جائے، اللہ کے دین کی بات کرنے والا آ جائے تو ہمارے کوسچن مارک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی ہدایت بات عطا یہ فرمائے۔ ہے کہ میں آپ سے عرض کرنے دیجیے مجھے ایک بات، کہ ہمیں بحیثیت مسلمان کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں۔ یہ ڈاکٹر ذاکر کے اس دورے نے بتایا ہے کہ ہمارے اپنے ہی ہیں جو ہمیں اندر سے کاٹنے والے بیٹھے ہیں، کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں۔ یعنی کوئی رہی صحیح کسر رہ بھی گئی تو ہمارے اپنے ہی کافی ہیں، باقی کسی کو کوئی ہمارے ساتھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور جو آپ نے فرمایا تھا نا ان بھائی کے سوال کے تعلق سے تبصرہ کرتے ہوئے، کہ اللہ کی جو شریعت ہے، اللہ کا جو دین ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں، یعنی ہم 77 برس سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی حالت میں کھڑے ہیں، یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ ہم بے حیائی کے طوفان کی اجازت دے کر اللہ کے غضب کو دعوت دیے بیٹھے ہیں، یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ 77 برس سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے، مگر اس میں اسلام ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کی شریعت نافذ نظر نہیں آتی، اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے، ہمیں کسی پریشانی کا کوئی شکار ہوتا وہ بندہ دکھائی نہیں دیتا۔ اور آپ نے درمیان میں اشارہ کیا کہ اگر کوئی مشرک اداکار اداکارائیں یہ آ جائیں اور یہاں پر آ کر اپنی تہذیب کو پروموٹ کرنے کی بات کریں تو ہماری بہت سی دینی اجتماعیتوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ مجھے اجازت دیجیے گا، بہت سارے معاملات میں ہماری بعض دینی سیاسی جماعتوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے احکامات کے ٹوٹنے کے بارے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، اللہ کی شریعت کی پامالی پر زیادہ پریشانی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اپنے رویوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال سے اتنا ہی تبصرہ کفایت کرے گا۔ اچھا، اس میں صرف ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بہرحال جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے ہیں تو، اور مجھے پتا ہے کہ وہ والد محترم ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے کو اپنا استاد مانتے ہیں الحمدللہ، جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے، اور الحمدللہ ہماری جب ان سے ملاقات ہوئی اور آپ کی سربراہی میں،
تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ تنظیم اسلامی کا ہم نے تعارف بھی ان کو کرایا اور بتایا کہ تنظیم ہماری جو تنظیم اسلامی جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی تھی وہ کس کس لیول پر کام کر رہی ہے، اور انجمن خدام القرآن یہ بھی ادارہ ڈاکٹر صاحب نے جو بنایا تھا وہ بھی کس کس لیول پر الحمدللہ اس پاکستان میں اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کچھ نصیحت وغیرہ بھی ہمیں کی ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ نصیحت بھی آپ ذرا یہاں پر بتا دیں۔ جی، 2-3 باتیں۔ پہلی بات جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا، ہمارے ناظرین کی تھوڑی سی وضاحت کے لیے کہ انجمن خدام القرآن، تو ہمارا جو برانڈ نیم معروف ہے نا اکثر بڑے شہروں میں، وہ قرآن اکیڈمی ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا برانڈ نیم، میں اس وقت قرآن اکیڈمی کراچی کی اسٹوڈیو میں موجود ہوں، ٹھیک ہے، اور ہمارے ناظرین جو آصف حمید صاحب کو دیکھ رہے ہیں وہ اسٹوڈیو لاہور میں ہے، وہ بھی بالکل قرآن اکیڈمی لاہور کے قریب ہے۔ تو قرآن اکیڈمی کراچی میں، قرآن اکیڈمی لاہور میں، قرآن اکیڈمی فیصل آباد میں، قرآن اکیڈمی ملتان میں، قرآن اکیڈمی جھنگ میں، اور بھی کچھ علاقوں میں، تو ہمارا برانڈ نیم زیادہ مشہور ہے قرآن اکیڈمی۔ البتہ جو ہماری رجسٹرڈ باڈی ہمارے ناظرین کی اطلاع کے لیے وہ انجمن خدام القرآن۔ پھر ڈاکٹر اسرار صاحب نے 72 میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور قائم کی۔ میں اس وقت کراچی بیٹھا ہوں، یہ 1986 کی بات ہے کہ انجمن خدام القرآن سندھ، پھر ہم نے ایڈ کیا کراچی۔ تو یہ ایک ادارہ ڈاکٹر صاحب نے یہ قائم کیا، اور دوسرا تنظیم اسلامی۔ تو جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ہمارا ملاقات کا سلسلہ کراچی میں ہوا، ہاں انہوں نے قرآن اکیڈمی DHA کراچی آنا تھا جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، لیکن حالات کچھ ایسے ہوئے اور حکومت کی طرف سے بات آئی کہ ذرا سیکیورٹی کے معاملات ہیں، تو تمام ملاقاتیں دیگر لوگوں کی بھی گورنر ہاؤس سندھ میں ہی ہو سکیں۔ تو وہاں ہماری ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اب انجمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈمیز ڈاکٹر صاحب کے کام کو کس طرح آگے لے کے چل رہی ہیں، وہ تفصیلات ہم نے ان کے سامنے رکھی الحمدللہ۔ پھر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب نے قائم فرمائی، پہلے اور بانی امیر وہ خود تھے، اگلے امیر عاقب سعید صاحب تھے، اور اگلی عمارت کی ذمہ داری وہ میرے پاس ہے۔ وہ تھوڑا سا پس منظر ان کے سامنے آیا، اور یہ بھی ذکر ہوا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تمام چاروں بیٹے اور بانی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کی اہلیہ محترمہ بھی، خاندان کے بہت سارے افراد بھی، وہ بھی تنظیم اسلامی میں شامل ہیں۔ پھر ہم نے اپنی کچھ تعداد کا بھی ذکر کیا، تو ان کو بڑی حیرت، خوشگوار حیرت بھی ہوئی الحمدللہ۔ پھر ڈاکٹر صاحب کے طرز پر دروس قرآن کا سلسلہ، خطابات جمعہ کا سلسلہ، پھر یہ ہے کہ پورے سال بھر دعوتی ایکٹیویٹیز، یہ سارا کچھ ان کے سامنے ہم نے رکھا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے بڑا اس پر اچھے جذبات کا اظہار کیا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو پوری امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے تو قرآن کی بات کو عام کی ہے، تو قرآن سے بڑھ کر کیا شے ہمارے پاس ہوگی جو جوڑنے والی ہو۔ ہاں یہ بھی ہم نے رکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے بیعت کی بنیاد پر تنظیم اسلامی کو قائم کیا۔ یہ تنظیم اسلامی آج بھی بیعت ہی کی بنیاد پر قائم ہے، جو کہ کتاب و سنت سے، سیرت سے اور امت کے پورے 14 صدیوں کے عمل سے ثابت شدہ بات ہے کہ تنظیم اسلامی بھی اب بیعت ہی کی بنیاد پر آگے چل رہی ہے۔ یہ ذکر بھی ہم نے ان کے سامنے رکھا۔ پھر انہوں نے 2 بہت اہم نصیحتیں ہمیں کی کہ عوام الناس پہ تو قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور ہدایت کی طرف آگے بڑھیں۔ لیکن جو داعیان دین ہیں، ہم سب سے کہا انہوں نے، جو داعیان دین ہیں ان کو تو اس سے آگے بڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اور تہجد کا اہتمام، اور تہجد میں دعا کا اہتمام، اور سجدوں میں دعا کا اہتمام، بہرحال یہ مسنون عمل ہے، لیکن بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ اسلام آباد میں ان کا ایک پروگرام تھا صحافیوں کے ساتھ، اس میں بھی یہ بات رکھی تھی جس کی میں نے پبلک رپورٹنگ پڑھی اخبارات میں، اور ہم جب تھے ہمیں بھی انہوں نے یہ تاکید کی کہ نماز تہجد اور رات کا قیام اور سجدوں میں دعاؤں کا اہتمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنا۔ تو یہ الحمدللہ ان کے سامنے رہا، اور یہ ان کو اطمینان رہا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو بھی عام کیا، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی بنیاد پر تنظیم اسلامی قائم کی، جو خلافت کے نظام کی قیام کی جد و جہد میں لگی ہوئی ہے۔ یہ ساری باتیں الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے سامنے رکھی گئی، اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنے تاثرات بھی ہمارے سامنے رکھے، اور یہ 2 نصیحتیں، عوام میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا معاملہ، اور جو داعیان دین ہیں وہ دعوت کے کام کے اعتبار سے اسٹرینتھ حاصل کرنے کے لیے نماز تہجد اور سجدوں میں دعاؤں کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کی حفاظت فرمائی۔ یہاں پر اگرچہ سیکیورٹی تھریٹ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے ان کا یہ جو ہے وہ مکمل ہو دورہ، اور وہ خیریت سے گھر جائیں۔